بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد انجینئر ہمارے بزرگان دین کے خلاف بولتا ہے، اور بالخصوص جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور داتا صاحب، ان کے خلاف بالخصوص بولتا ہے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے یہ بڑی باتیں کرتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے، باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا لے گا، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ چھاپتے رہیں، ان کو پرنٹ کرتے ہیں۔ یہ تو اب یہ جتنے الزام ہم پہ لگاتا ہے، میں آپ کے سامنے ویڈیو چلاؤں گا جس میں یہ سب الزامات اس کے بابے مولوی اسحاق پہ لگ رہے ہیں۔ تو مولانا اسحاق کو کیا رحمۃ اللہ علیہ کی فہرست سے یہ باہر نکالے گا؟ کیا وہی فتوے جو ہم پہ لگاتا ہے کیا مولانا اسحاق پہ لگائے گا؟ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، وہ تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور پھر آگے ایک اور بات مان رہے ہیں، وہ بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جسے بارے شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھ دے کہ باعثی درمیان ما ہم تو جبریل در ملائک، دو فرشتیاں دے حضرت جبریل دا درجہ وہی درجہ ہے سمت دے ولیاں باعثی دا، اے پیرانے پیر اور سب بات ہوئے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تک آپ نے سنا۔ اب اس میں ان کی تعریف بھی ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا گیا ہے، اور تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ بھی ہے۔ اب تذکرۃ الاولیاء میں باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اقوال جو الحاقی ہیں، جو آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں، وہ اسی طرح انہی باتوں کو خود ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں اپنی طرف سے کہا، انہوں نے کہا کہ کسی نے گھڑ کر یہ منسوب کر دیے ہیں باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یعنی یہ الحاقی باتیں ساری یہ کسی نے گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اب جو فتوے ہم پر اور باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے پر ہم پہ لگاتا ہے مرزا انجینئر، یہ ساری چیزیں، سارے کے سارے فتوے، تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ کے استاد نے، آپ کے بہت بڑے استاد نے، مولوی اسحاق نے، کیا تذکرۃ الاولیاء پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو پھر حوالہ کیسے دے رہے ہیں؟ پڑھی ہے تو یہ ان عبارات کو پھر مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اس کتاب کے متعلق انہوں نے کبھی خلاف بات کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اس کتاب کو جلانے کی بات کیوں نہیں کی؟ نمبر 2، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دے کر جس طرح یہ بایزید، ابو یزید پر الزامات لگاتا ہے، ابو یزید نام ہے، دیکھو کتنا یزید سے پیار ہے، اور آپ کے نزدیک وہ خود مولانا اسحاق نے دعویٰ کیا میں بہت محب اہل بیت ہوں، محبت اہل بیت میں وہ ایک ویڈیو میں رونے بھی لگ پڑے۔ تو اب جی ان کے نزدیک وہ بہت محب اہل بیت ہیں، اسی محبت اہل بیت کا ایک نتیجہ نکالتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ بہت بولتے ہیں، اور ان کا بولنا یہ معاذ اللہ ایک صحابی رسول پہ تنقید کرنا اور اس سے جملے بکنا بالکل غلط تھا۔ مگر آپ نے ان کی یہ بات تو مانی ہے، اپنے مولانا اسحاق کی یہ بات تو مانی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق آپ کی رائے بھی بہت بری ہے، مگر یہ چیزیں بھی آپ کے مولانا اسحاق صاحب مانتے تھے جو میں نے آپ کو بھی سنائی ہیں۔ ابھی آگے سنیں، ہم جب کرامت کی بات کرتے ہیں، آج جدید دنیا میڈیا کا دور ہے جی، ابھی کیمرہ آیا ہے تو اولیاء کے اڑنا بند ہو گیا ہے، کرامتیں نظر نہیں آ رہی، یعنی بالکل ایک احمقانہ اور بالکل ربش قسم کے اعتراضات کہ بھئی آج اگر کوئی اڑے گا تو تم مان لو گے یہ کرامت ہے؟ تم تو کہو گے کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اڑ رہا، تم تو کہو گے یہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے۔ اگر کوئی کرامت دکھائے گا تم کہو گے ایڈٹ کیا ہوا ویڈیو کو، تو تم تو کرامت کو پھر بھی نہیں مانو گے، تو پھر تقاضا تمہارا کیوں اس بات پہ ہے؟ کرامت اس دور میں یہ ظاہر ہوئی ہیں جب یہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ کا دور نہیں تھا، جس نے دیکھا اس نے کہا یہ وہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو آج بھی اپنی آنکھ سے دیکھے گا وہ بیان کرے گا، تم کہو گے جھوٹ بول رہا ہے، کیمرہ سے دکھائے گا وہ تم کہو گے ایڈیٹنگ کی ہے، تو بھئی اعتراض تو وہیں کا وہیں رہے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ شرعاً اس کا امکان ہے کہ نہیں، قرآن و سنت کے مطابق اس کرامت کا وقوع ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ اصل بحث ہے۔ لیکن آگے چلے ذرا، کہ اگر کرامت ہوا میں اڑنا نہیں پایا جا رہا تو آپ کے پھر استاد یہ بات کو کر رہے ہیں کہ ہوا میں اڑتا دیکھو۔ تو باعث فرماؤں دے اگر تسی کسے بندے نو ویکھو کہ انہوں ایسیاں کرامات ملیاں کہ ہوا چڑھدا پھر، ایہی گلاں ویکھ کے کئی گمراہ ہوندے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہی گلاں ویکھ کے کئی گمراہ ہوندے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی تھیں، یہ کرامات ہوئی ہیں،
اور ان کرامتوں کے بعد لوگوں نے دھوکے کھائے کہ سمجھے کہ یہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو بھی ہم ان کو ولی مان لیں. یہ باعث بستامی رحمۃ اللہ قول کا مفہوم ہے کہ ایسے شخص کو ولی نہیں مان سکتے اگرچہ ہوا میں اڑے، لیکن اگر شریعت کے خلاف. آگے چلیں. کہ ہوا چ پھردا ہے، چڑھدے لنگے چلا جانا، حلا تک تروبے، کوئی چوکھا نہیں کھانا، حتی تنظرونہو کیف تجدون عند الامر والنہی وحفظ الحدود واداء شرعیہ. جنہ چرے نہ ویکھ لو کہ جنہ کماں دا رب نے حکم دیتا وہ کم کردا، جنہ تو روکیا رکدا، اور شریعت دی جڑی حدود ہے دین دیاں پابندیاں انہاں دا پابند ہے. اگر یہ نہیں تو دجال ہے، کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، کوئی مکار اور بے ایمان ہے، خدا دا ولی نہیں ہو سکتا، نیک بندہ نہیں ہو سکتا. اب یہ باتیں آپ نے سب سنی ہیں، یعنی ان چیزوں کا وقوع ہوتا ہے. اگر ولی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ولی ہوگا تو کرامت ہوگی، ولی نہیں ہوگا تو پھر جادو ہوگا، ساحر ہوگا، دھوکہ ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوگی، دجل بازی ہوگی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ولی اگر سے ولی کے ہاتھ سے ہوں تو کرامت ہے، اگر ولی کے ہاتھ سے نہ ہوں، کسی فاسق سے ہاتھ سے ہوں تو پھر یہ دھوکہ ہے، دجل فریب. تو لہذا آپ کے تو باب بزرگ نے وہ تمام چیزیں جو جس پر آپ نے اپنے مذہب جہلمی کی بنیاد رکھی تھی، مرزا جنید صاحب، وہ تو سب آپ کے بابے نے ڈھا دی. واحد بستامی کے خلاف، رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف آپ اتنا بولتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء کے متعلق آپ کی کیا کیا باتیں، کتابیں جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو یہ سب الزامات آپ کے بابے پر بھی آ رہے ہیں، ذرا ان کا بھی جواب دیں. اور کرامات کو مان بھی رہے ہیں اور ہوا میں اڑنے کو بھی مان رہے ہیں. بس یہ کہتے ہیں کہ واحد بستامی رحمۃ اللہ فرمایا اگر یہ تم ایسے شخص سے دیکھو کہ جو فاسق و فاجر ہو تو اس کی کرامت نہیں ہے، دجل فریب ہے، دھوکہ ہے. اگر ولی سے دیکھو تو پھر تو کرامت ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی